حدیث 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 3 رکعت پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو حناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے حناف پڑھتے ہیں نا 3 رکعتیں, حدیثوں میں یہی ملے گا آپ کو بہت زیادہ. کچھ چیزیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں. 1 رکعت والی حدیث صرف ایک ہے اور وہ بھی تعویل والی ہے, اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. 3 رکعت پہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن اہل حدیث کیا کرتے ہیں, فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مغرب وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو. اب ایک بتاؤ, حضرت عائشہ بھی بتا رہی ہیں, ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں, نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. بہت ساری حدیثوں میں آ رہا ہے 3 پڑھتے تھے, 3 پڑھتے تھے, 3 پڑھتے تھے. دوسری حدیث میں آ رہا ہے مغرب کے مشابہ نہ کرو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھو, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مغرب جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورت نہیں ملائی جاتی, جبکہ وتر کی تیسری رکعت ایسے ہوگی جیسے مغرب کی پہلی رکعت ہے, اس میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی, سورت بھی ملائی جائے گی. مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, وتر میں دعائے قنوت بھی ہوگی. تو جب وتر میں آپ نے دعائے قنوت بھی پڑھ لی, تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لی, تو حدیث پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مغرب سے مشابہ نہ کرو. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نہیں, جیسے جو ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا مشابہت نہ کرو, اس طرح سے مشابہت نہ کرو. آپ بھائی آپ کے مشورے پہ ہم کائنڈلی نہیں چلیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب نے حال ہی میں قرآن مجید میں غلطیوں کا ایک شوشہ چھوڑا, جس پر ان کی اپنی جماعت نے ان کو ملامت کیا, جس پر انہوں نے فوراً معافی مانگ لی. لیکن اب انہوں نے سوچا کہ کیسے اپنی جماعت میں دوبارہ واہ واہ کروائی جائے, کیونکہ لوگ میاں بیوی اور شادیوں کے قصے سن سن کر بور ہو گئے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ فرقہ وارانہ کارڈ کھیلا جائے اور کھیل کر اہل سنت اہل حدیثوں کو برا بلا بول کر اپنی جگہ بنائی جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے جھوٹ کا راستہ اپنایا. آپ نے سنا کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ وتر کی نماز جس انداز میں پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا اور پھر 1 وتر پڑھا, یہ ہوائی بات ہے. اور جس طرح حناف وتر پڑھتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے دعائے قنوت پڑھ کر تشہد کر کے سلام پھیرا کرتے ہیں, اس کی روایات تو موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی روایات موجود نہیں ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی روایت جس سے اہل حدیث استدلال لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے متشابہ نہ کرو, تو ہم دعائے قنوت پڑھ کر اس کی مشابہات کو ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں اہل حدیثوں کا مشورہ درکار نہیں ہے. پہلی بات, یہ بات درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کے متشابہ نہ کرو, لیکن اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی حدیث کے اندر درج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رات کی نماز کے متعلق ہمیں بتائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے, اور جب تم اس کو ختم کرنے لگو تو 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو جو ساری نماز کو طاق کر دے. صحیح البخاری حدیث نمبر 993. صحیح بخاری کی ہی روایت میں موجود ہے حدیث نمبر 991 میں, جس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر وتر کی نماز جب 3 رکعت پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے, یہاں تک کہ ضرورت ہوتی تو بات بھی کر لیتے, اور پھر 1 رکعت پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ عمل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. کوئی صحابی رسول اپنے پاس سے ایسا عمل نہیں کر سکتا, اور مفتی صاحب اس کو ہوائی باتیں کہہ رہے ہیں. کیا آج کے حناف صحابہ کرام سے زیادہ دین کا فہم رکھتے تھے؟ یہاں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ حدیث موقوف ہے جو مرفوع کے درجے پر ہے. پھر یہی بات امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے اپنی کتاب موطا امام محمد میں صفحہ نمبر 246 پر لکھی ہے. لیکن جب انسان نے سچائی کا قتل کرنا ہو اور ایک قسم اٹھا لی ہو کہ اس نے ہر حال میں جھوٹ بولنا ہے, تو پھر وہ مفتی صاحب کی طرح جھوٹ بولتا ہے. حناف جتنی بھی حدیث نقل کرتے ہیں ان میں صرف اتنا موجود ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس طریقے پر وہ آج نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان سے ثابت ہوتا ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز 3 رکعت, 5 رکعت, 7 رکعت اور 9 رکعت بھی ثابت ہے. جب آپ 5, 7 یا 9 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور جب وہ 3 وتر پڑھتے تھے تو 2 پڑھ کر سلام پھیرتے تھے اور پھر 1 وتر پڑھتے تھے.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو 3 پڑھ سکتا ہے وہ 3 پڑھ لے، جو 5 پڑھ سکتا ہے وہ 5 پڑھ لے، اور جو 7 یا 9 پڑھ سکتا ہے وہ 7 اور 9 پڑھ لے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1422۔ لہٰذا مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ جس طرح حناف وتر کی نماز ادا کرتے ہیں وہی ثابت ہے، اور باقی سب ہوائی باتیں ہیں، ان کی جہالت اور دجل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے اور ان جیسے سنت کے مخالفین کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔